خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی۔ السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذوالقرنین ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی مریم تھا؟ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی نے بے شمار دعوے کیے، تو اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے اور میں مریم علیہ السلام ہوں۔ یہ دعویٰ مرزا غلام قادیانی کو کس لیے کرنا پڑا اور کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، یعنی کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے آنا تھا، تو مسلمان جو تھے انہوں نے مرزا غلام قادیانی سے یہ پوچھا کہ تم اگر وہ عیسیٰ ہو تو اس عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام تو مریم تھا۔ تو مرزا غلام قادیانی کو جب یہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑا تو مرزا غلام قادیانی جو تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود کو مریم کہہ لوں۔ اس بات کا جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر سے ہمیں کئی جگہ سے پتہ چلتا ہے، جہاں پر مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ کہیں کہا کہ مجھے درد ذیل ہوتا ہے، کہیں کہا کہ مجھے جو ہے وہ 10 ماہ کا حمل ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کبھی کہا کہ میں مریم ہوں، کبھی کچھ کہا۔ اس حوالے سے بہت ساری مطلب کہ باتیں جو ہیں مرزا غلام قادیانی نے اپنے لٹریچر کے اندر جا بجا جگہ بجگہ کی ہیں۔ تو اس لیے مرزا غلام قادیانی نے یہ بات کی تھی، یہ دعویٰ کر دیا کہ جی مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ الہام مرزا غلام قادیانی کو خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتے تھے۔ تو مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا، لعنتی تھا، مرتد تھا، وہ کذاب اعظم تھا، دجال تھا۔ تو وہ خدا کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا تعلق جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو یہ سارے الہامات جو وہ کہتا تھا اس کو شیطان کی طرف سے ہوتے تھے، نہ کہ خدا کی طرف سے۔ تو آئیے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ ہمارے سامنے 40 نمبر 2 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے۔ اس کے اوپر یہ ایک الہام مرزا غلام قادیانی کا درج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے، یا مریم اسکن انت زوجک الجنہ۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے یہ بھی اس نے خود ہی کیا ہے۔ یہ نیچے ہم آپ کو اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 64 کے اوپر چلتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا صفحہ نمبر 64 ہے، اور یہاں پر اس کا ترجمہ اس نے لکھا ہے کہ اے مریم، تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو۔ سوال یہ ہے قادیانیوں مرزیوں سے کہ مرزا غلام قادیانی نے خود کو کہا کہ میں مریم ہوں، مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے، جو اوپر ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ اگرچہ یہ الہام سچا ہے، مرزا غلام قادیانی مریم تھا، تو مریم ایک عورت تھی اور عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوتا، تو مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہوا جو کہ ہم کہتے ہیں۔ اگر مرزا غلام قادیانی مریم نہیں تھا تو پھر اس نے یہ جو کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے، میں مریم ہوں، اور وہ مریم نہیں تھا، تو مرزا غلام قادیانی پھر بھی جھوٹا ہوا، لعنتی ہوا جو کہ ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو مرزا غلام قادیانی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اے مریم، تو اور تیرے دوست، یہ جو تیرے دوست ہیں، یہ جو اوپر الہام ہم نے مرزا غلام قادیانی کا پڑھا ہے، اس میں سے کس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی نے یہ دوست کا معنی کیا ہے؟ اور ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ الہام میں مجھے مریم کہا گیا ہے، اور یہاں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اے مریم، تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی۔ مریم بذات خود ایک عورت ہے، اور عورت کی پھر بیوی۔ یہ آپ ترجمے کے اندر بغور دیکھ لیں کہ اے مریم، تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں رہیں۔ مریم تو خود عورت ہے، اس کی بیوی کہاں سے ہو گئی؟ تو یہ سارا جو تھا ایک جھوٹ کا پلندہ تھا، من گھڑت یہ سب کچھ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، گمراہ کیا لوگوں کے ایمان لوٹے، خراب کیا، برباد کیا۔ اور یہی بات جو ہیں ہم بارہا قادیانیوں مرزیوں سے کہہ چکے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں، بعض ایسے لوگ ہیں جن کو
اللہ رب العزت نے ہدایت بخشی وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہماری قادیانیوں مرزائیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا، دجال تھا، وہ لعنتی تھا، مرتد تھا، وہ کافر تھا، اس کا اسلام کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں تھا۔ اور آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانسوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر بند ہو جائے اور یہ وقت جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب ختم ہو جائے اور موت آ جائے۔ تو اس سے پہلے توبہ کر لیں، مرزا غلام قادیانی اور قادیانیت کے اوپر لعنت ڈال کر سچے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور ہاں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل آواز حق بھی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ فتنہ قادیانیت سے آگاہ ہو سکیں اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے، قادیانی مرزائی جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور مسلمان جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، قادیانی مرزائی جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو یہ آپ کے شیئر کرنے سے سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ تعاون کیا کریں۔ تو امید ہے کہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔